بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے مبارک ثانی قادیانی کیس کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کے جن معروف دینی اداروں سے شرعی اور قانونی رہنمائی طلب کی تھی، ان کی سفارشات کی روشنی میں کورٹ مبارک ثانی قادیانی کے 6 فروری 2024 والے اپنے متنازع اوریجنل فیصلے سے رجوع کر لے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ بہرحال پاکستان بھر کے علماء کرام نے بائی اینڈ لارج مبارک ثانی کیس کے متنازع فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے بعد جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا ہے کہ آئین شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، مگر اس آزادی کو اسلام کی عظمت یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کو غلط مفہوم پہنا کر پروپیگنڈا کرنا ملک و قوم کی خدمت نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے۔ ملک کا آئین اور قانون ایسی ہنگامہ رائی کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان بھر کے جید علماء کرام، معروف اسکالرز اور نامور وکلاء حضرات سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا اصرار ہے کہ اس فیصلے کو غلط مفہوم پہنا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو فساد فی الارض ہے اور ملک و قوم کی خدمت نہیں۔ ان حالات میں جب سپریم کورٹ نے مبارک ثانی قادیانی کیس کا اصل فیصلہ اور اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے، ہم آج کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے ان دونوں فیصلوں کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسکالر اور مصنف جناب متین خالد صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے سپریم کورٹ میں اسی کیس کو پلیڈ کرنے والے ایڈوکیٹ جناب راؤ عبد الرحیم صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ متین خالد صاحب، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مبارک ثانی قادیانی کیس کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ جی، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس فیصلے کو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ جی جی آپ یہ فرمائیے کہ اس فیصلے کے متنازع اور قابل اعتراض نکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، آپ کے ادارے کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ حضرت، یہ جو مبارک احمد ثانی کا جو فیصلہ پہلے 6 فروری 2024 کو آیا، اس کے بعد اس پہ ریویو پٹیشنیں دائر ہوئیں مدعی کی طرف سے اور تمام دینی اداروں کی طرف سے، عام پبلک کی طرف سے۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں 24 تاریخ کو انہوں نے ان سب کو مسترد کیا اور انہوں نے یہ ایک نئی ججمنٹ دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ نہیں، وسیم صاحب، دکھی دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ بون آف کنٹینشن ہے۔ اس نے ایک فساد کی، انتشار کی، اشتعال کی، لا اینڈ آرڈر کی ایک فضا اور راہ ہموار کر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ جس ججمنٹ پہ ہم ان کی پاس درخواست لے کے گئے تھے کہ آپ کا ججمنٹ جو ہے پیرا نمبر 6 سے لے کے پیرا نمبر 10 تک یہ متنازع ہیں، یہ ڈسپیوٹڈ ہیں، وہ آدمی ایک بیل کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، آپ چلے گئے سیاق و سباق سے ہٹ کے قرآن مجید کی آیات ڈسکس کرنے لگے۔ وہ تو یہ آپ کے پاس آیا ہی نہیں، وہ تو ایک بیل کے لیے آیا، تو آپ اس کو حذف کریں۔ انہوں نے بجائے اس کو حذف کرنے کے، انہوں نے قادیانیوں کو اس کا جو ججمنٹ کا پیرا نمبر 42 ہے، 42 نمبر، انتہائی متنازع۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پہلے یہ بات سن لیں کہ پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں، یورپی ممالک سمیت، جرم جو ہے، کرائم جو ہے، وہ جرم ہوتا ہے۔ جرم آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ بھی جرم ہے اور ان سائڈ بھی جرم ہے، بلڈنگ کے اندر۔ ٹھیک، آپ قتل ہے، فراڈ ہے، جال سازی ہے، ایک آدمی باہر کام کرتا ہے غلط، اس پہ آفینس لگے گا، کرائم ہے، اس کو سزا ملے گی، گرفتار ہوگا قانون کے مطابق۔
اب اگر آدمی چار دیواری کے اندر جا کے کہے جی میں جعلی کرنسی بنا رہا، اندر دہشت گرد چھپا ہوا ہے، اندر وہ دھماکہ خیز مواد بنا رہا ہے، اندر ایک مرڈر ہو رہا ہے، کام تو غیر قانونی ہو گیا نا سارے، تو وہ اس کو تو چار دیواری کا تو کوئی مطلب نہیں اس کو ملے گا نا، سوال ہی نہیں پیدا کہ چار دیواری کے اندر جرم جا کے کس طرح وہ پاک ہو گیا۔ اس طرح اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قادیانیوں کے خلاف جو تعزیرات پاکستان میں قانون جو اس ججمنٹ میں ہے، جو ایف آئی آر میں، وہ 298 اور 298 ہے۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کرائم اگر قادیانی عبادت گاہ کے دروازے کے 1 فٹ پہلے ہو تو جج صاحب کہتے ہیں یہ کرائم ہے، اور اگر یہ انسائڈ دا بلڈنگ 1 فٹ آگے چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ کرائم نہیں ہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ دیکھیں ان کو اجازت کیا دی گئی؟ ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر تحریف شدہ، وسیم بھائی جو آپ نے پہلے پروگرام کیے، وہ جو ججمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے بشیر الدین محمود قادیانی خلیفہ جو ہے اس کی جو تحریف شدہ ترجمہ والا متن والا قرآن مجید جو تفسیر صغیر وغیرہ غیر قانونی طور پہ شائع کیا، اس کو تو چھوڑ دیں۔ یہ میرے پاس قادیانیوں کا جو اصل قادیانیوں کا قرآن ہے، ہمارا یہی تو اختلاف ہے، تذکرہ یہ قرآن۔ اب یہ جو قادیانی اندر نام نہاد جو جمعہ پڑھاتے ہیں اور پڑھیں گے، ہمارا مسلمان بھی وہ گھیر گھار کے اندر لالچ دے کے ویزے کا کسی کا اندر لے جائیں گے۔ اب اس میں قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ڈسکس کر چکی ہے 1993 میں ظہیر الدین بنام سرکار میں۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ جو لفظ ہے محمد رسول اللہ، اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے۔ اب اندر انسائیڈ دا بلڈنگ جو ہے توہین رسالت کی اپنی اجازت دے دی کہ اندر آپ جو مرضی کریں۔ وہ تو مذہب ہے ہی نہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کا مذہب کیا؟ مذہب تو ان کا ہے ہی نہیں، ان کا مذہب کون سا؟ کوئی بھی نہیں۔ اب اس جو قادیانی کو قرآن ہے، میں اس میں اب اس پروگرام میں ظاہر ہے میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا لکھا ہوا انہوں نے کہا کہ جو مرزا قادیانی پہ وحیاں اتری ہیں، وحیاں اب دیکھیں اس میں یہ ہے، یہ اس کی کمپائلیشن ہے، جی کمپائلیشن ہے اس کی ساری وحیوں کی۔ یہ دیکھیں وحی تذکرہ یعنی وحی مقدس، یہ اس کے بالکل ویری بگننگ۔ اچھا اب دیکھیں اس میں انہوں نے ایک وحی اس میں یہ ڈالی ہے، تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اچھا اب اس میں لکھا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے مرزا قادیانی کو کہ اے مرزا ہم نے قرآن مجید قادیان کے قریب نازل کیا۔ اب وہ جو آپ دیکھیں انسائیڈ دا بلڈنگ یہ ہوگا، قرآن مجید میں جتنی آیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے ساری آیات کہا جی کہ وہ دوبارہ مرزا قادیانی پہ اتری ہیں۔ اب رحمت اللہ عالمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی ان آتینا کل کوثر، بچے کو پتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی کی شان میں نازل۔ حضرت آپ دیکھیں ورفعنا لک ذکرک، ٹھیک، اس طرح کی جتنی آیات ہیں، یاسین، طٰہٰ، مدثر، وہ کہتے ہیں یہ مرزا کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں وسیم بھائی، دل آزاری کی دیکھیں، انا انزلنا، یہ جو لیلۃ القدر ہے، کسی سے بھی دیکھیں پوچھیں 1400 سال سے اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک۔ اب لٹریچر میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد مرزا قادیانی کی بیوی وہ نصرت بائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ چار دیواری کے اندر ان کو یہ سپریم کورٹ نے اجازت دیتی کہ آپ جو مرضی توہین رسالت کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ زیادتی کی ہے۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے جو دل آزار گستاخانہ جو 1993 والے فیصلے میں چیزیں موجود ہیں، آپ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، اس کی باتوں کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس کی ان چیزوں کو حذف کریں اپنے لٹریچر سے، کو روکیں۔ کس نے روکنا؟ اشتعال کس چیز کا نام ہے؟ اگر 50 لوگوں کو پتا ہے کہ اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے تو اشتعال تو پھیلے گا، بات تو آئے گی۔ یہ ڈسپیوٹڈ فیصلہ ہے اور اس میں انہوں نے قادیانیوں کو ابو دا لا جا کے ان کو یہ اجازت دی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک انہوں نے جج صاحبان نے اس میں زیادتی کی ہے کہ بجائے ان کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ جس کتاب سے آپ ہمارے پاس آئے ہیں بیل کے لیے، تو اس کتاب کو تو اب دیکھیں بین کیا ہوا، اس کو بھی بین کیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، لیکن یہ دھڑا دھڑ وہاں شائع ہو رہی ہے۔ MTA ٹیلی ویژن ہے ان کا، قادیانیوں کا،
وہ جمعے والے دن وہاں پہ سیٹلائٹ پہ پہلے سب کو مرزا مسرور کی جو ان کا قادیان کو خلیفہ ہے پہلے اس کی اس عبادت گاہ میں اپنی عبادت گاہ میں سناتے ہیں پورا. اس میں کیا ہے, اس میں مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جی وہ سارا, تو یہ توہین نہیں, آپ ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ آپ ان سے پہلے یہ تو پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ ہماری چیزیں کیوں. آپ کو معلوم ہے حضرت کہ ایک دفعہ ایک سیشن جج نے اپنے گھر کے باہر جسٹس لکھوا لیا, تو سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو شوکاز نوٹس ملا کہ صاحب آپ عام جج ہیں, عام سیشن جج ہیں, آپ اپنے نام کے ساتھ جسٹس نہیں لکھوا سکتے, آپ تو اتنا اپنا سٹیٹس کا خیال کرتے ہیں. تو جناب والا آپ یہ بتائیں کہ آپ ہماری جو ہیں اصلاحات ہیں, القابات ہیں سارے, آپ ان کو سارے دے رہے ہیں, یعنی مرزا قادیانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کریں, اس سے اشتعال پھیلے گا. لہٰذا اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل غلط ہے, آئین کے لحاظ سے بھی, قانون کے لحاظ سے بھی, اور شریعت کے لحاظ سے بھی. رضا الحق صاحب, جیسے متین خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ تمام علماء کرام کا ایک متفقہ جو ہے وہ رائے ہے اس حوالے سے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا, اور اس کی ایک ویلڈ ریزنز ابھی متین خالد صاحب بھی بتا رہے ہیں. آپ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں اس فیصلے میں آبجیکشنیبل پوائنٹس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, میں محترم متین خالد صاحب نے جتنی گفتگو کی اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, یہ جو 6 فروری 2024 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا مبارک ثانی کیس کے حوالے سے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بنیادی طور پہ یہ کیس تھا کیا. جی, یہ 2019 میں جو ایک کوئی مدرسہ ہے قادیانیوں کا, وہاں پہ تفسیر صغیر جس کے حوالے سے متین خالد صاحب نے بھی تذکرہ کیا, اس کو یعنی کہ ایک ان کی یوں سمجھ لیں کہ تقسیم انعام کی ایک تقریب تھی, وہاں پہ اس کو بانٹا گیا, تقسیم کیا گیا. اب یہاں پہ یہ انتہائی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا آئین اور قانون جو ہے وہ قادیانیوں کو کیا حیثیت دیتا ہے اور وہ کس طرح مسلمانوں کی حیثیت سے مختلف ہے. ٹھیک. 74 میں جب یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں, اقلیت ہیں, تو اگرچہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ اس میں ارتداد کا جو معاملہ ہے اور اس کی بیخ-کنی کا جو معاملہ ہے وہ ٹیبل کے اوپر نہیں رکھا گیا, اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے معاملہ ہے نا, وہ یوں سمجھ لیں گرے ایریا بن گیا. رکھنا چاہیے تھا, لیکن قطع نظر اس سے غیر مسلم قرار دیا گیا. آرٹیکل 260 میں اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں موجود ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, اور کون مسلمان کی تعریف میں نہیں آتا, اس میں قادیانی شامل ہیں. ججمنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں پہلے والی بھی اور اب والی بھی, تو اس میں احمدی کا لفظ آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے استعمال کیا ہوا. قادیانی جو ہیں وہ خود کو احمدی قرار دیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ مرزئی کہہ لیں, قادیانی کہہ لیں, ان کو لاہوری گروپ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ سب اس کے ایمبٹ کے اندر آتے ہیں. اچھا, آگے چلتے ہیں. 1984 میں اب ہوا یہ کہ 74 کے بعد جب وہ قرار تو دیے گئے غیر مسلم, لیکن انہوں نے شاعر اسلام اور اسلامی اصطلاحات کو یعنی کہ استعمال میں رہے ان کے. اب اصطلاحات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا مثالیں سامنے آ گئی ہمارے, ان میں سے ایک مثال قرآن پاک کی بھی ہے. قرآن پاک مسلمانوں کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کی اشاعت اور تقسیم اور اس کے اندر پھر آگے بڑھ کے تحریف کا معاملہ بھی اگر سامنے آ جائے, وہ تو آپ یوں کہہ لیں, اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کرسچنز جو ہیں ان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے کوئی شخص جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ میں کرسچن ہوں, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ تعریف کرنا شروع کر دے, تو ہمارا قانون تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. کرسچن وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, اور چاہے کوئی شخص کھلے عام سر عام تصدیق کرے ان کی کتابوں کی, یا وہ کسی جگہ چھپ کر بیٹھ کر تصدیق کرے, یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ چھپ کے بیٹھ کے جو کر رہا ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچ کے نکل جائے. لیکن اگر وہ گرفت میں آ جاتا ہے, تو اگر اس نے اپنی 4 دیواری میں بھی کی, اور 4 دیواری کی ڈیفینیشن بہرحال جو ابھی 24 جولائی کی ججمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ پھیلا دی گئی. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر یا اپنے عبادت خانے کے اندر, وہ تو کسی کہا گیا ہے کہ عمارت جو انہوں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو چاہے کسی اور نوعیت کی ہو, اور وہ دیکھ لیجئے پبلک گیدرنگ تھی. تو یہ 2019 کا جو واقعہ ہے, یہ ایک پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے وہ کام کیا جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جرم بنتا تھا.
سیشن کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا. متین خالد صاحب صحیح فرما رہے ہیں نا کہ جرم جو ہے وہ چاہے آؤٹ ڈور ہو یا انڈور ہو، جرم جرم ہی رہے گا. جی بالکل. 2019 میں اس کے خلاف سیشن کورٹ میں کیس چل رہا تھا. مبارک ثانی نے اپنے وکلاء کے ذریعے بیل کے لیے درخواست دی. لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ سنا اور انہوں نے بیل کی درخواست ریجیکٹ کر دی. انہوں نے سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ میں آئے تو ایک دن کی پیشی جس میں جو مدعی ہے اس کو سنا ہی نہیں گیا، جو دوسری پارٹی ہے، یعنی جنہوں نے مقدمہ دائر کروایا ہوا تھا، وہ سنا ہی نہیں گیا. اور فیصلہ بیل کے اوپر نہیں بلکہ یہ کر دیا گیا کہ اس کے اوپر تو 295B 298B اور C اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اور جو ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ کا جو ایکٹ تھا 2011 کا، وہ اس کے اوپر یہ دلیل دی گئی کہ دیکھیں جی 2011 کے ایکٹ اور 2021 میں جو اس کی امینڈمنٹ کی گئی تو جرم تو 2019 کا تھا، اور اگرچہ اس کی FIR بعد میں کٹی، 3 سال لگ گئے اس میں، اور جو 2021 کا ایکٹ ہے وہ اس کے ایمبٹ کے اندر نہیں آتا. لہذا یہ اس 2021 والے ایکٹ کے مطابق تو سزا نہیں دی جا سکتی تھی. اور پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ یعنی لا کی کچھ کلا بازیاں استعمال کی گئیں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ 1932 کا یا 1935 کا ایک ایکٹ تھا، ایک قانون تھا جس کے تحت اس کو سزا دی گئی. اچھا وہ 1960 میں ریپیل ہو چکا ہوا ہے. عدالت عظمیٰ جو ہے ہائیسٹ کورٹ ہے ہماری، اس کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ جس کے تحت وہ سزا قرار دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیونکہ یہ سزا ختم ہو چکی ہوئی ہے اور اس نے اپنی مدت سزا کی پوری کر لی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی یہ چیز. تو وہ تو 1960 میں ویسے ہی ریپیل ہو چکی ہوئی تھی. بہرحال اگر ہم اس پورے فیصلے کو دیکھیں تو اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آتی ہے. کہا گیا ہے کہ یہ 298C اور B ہیں اور 295B ہیں، ان کا صرف لکھا جانا FIR میں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے جرم کے ساتھ تعلق بھی بننا چاہیے. بھئی جرم کے ساتھ تعلق تو صاف سامنے آ رہا ہے، وہ شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ دیکھیے نا یہ تفسیر صغیر جو ہے وہ کہیں سے پرنٹ ہو کے آ رہی ہے نا، پبلش ہو کے آ رہی ہے، اس کی تقسیم بھی ہو رہی ہے. 2011 کے ایکٹ 2019 تک پابندی لگائی ہوئی ہے. 2016 میں قرآن بورڈ نے تو پابندی لگائی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے لگا دی ہوئی ہے، اور سیڈیشن قرار دیا گیا باقاعدہ اس کو. بالکل، یعنی آرٹیکل 5 جسے کہتے ہیں نا، سیڈیشن قرار دیا گیا ہے کہ یہ سیڈیشن کے زمرے میں آتی ہے یہ بات. اچھا اس کے آگے چلیں اس چیز کو لے کے، تو یہ کہا گیا کہ وہ جس نے ڈسیمینیٹ کیا وہ نہیں ہے جس نے یعنی جو اس کا ناشر تھا. یہ وہ جمناسٹکس ہوتی ہیں جو قانونی آئینی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل میں. چلیں یہ تو ایک بریف ہسٹری ہو گئی اس پورے کیس کی. اب اس فیصلے میں آبجیکشنیبل پوائنٹس کیا ہیں؟ دیکھیے آبجیکشنیبل پوائنٹس ایک سے زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہی جو آپ کا پیرا 42 ہے جس کے اندر یہ ایک طرح سے اجازت دے دی گئی ان کو اس چیز کی، یعنی کہ ایک یوں کہہ کر کہ جو قیود خاص قسم کی لیگل ہوتی ہیں ان کے اندر رہتے اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی پرائیویٹ سپیس کے اندر اپنی تبلیغ جاری رکھ سکتے ہیں، اگر اس کو بڑے سادہ الفاظ میں کہا جائے. یعنی وہ قادیانی جو کہ غیر مسلم ہے، اقلیت ہے، وہ مسلمان کے طور پہ ظہیر الدین بنام سرکار کیس کے مطابق وہ دھوکے باز ہے، وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے. اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ شاعر اسلام استعمال کرے یا قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کرے اور اس کو دوسرا تک پہنچائے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی آڑ لے کے، جیسے ابھی متین خالد صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ MTA پہ جو وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہوں گے وہ ان سائڈ اپنے انداز میں بیٹھ کے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو پھر تو ان کو پورا حق ہے، وہ اندر اپنے بیٹھ کے آرام سے تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن وہ پوری دنیا پہ نشر ہو رہی ہے لائیو. تو یہ تو پھر ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. تو یہی کہا جائے گا نا کہ اس فیصلے کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ایک طرح سے. وسیم بھائی میں تھوڑی سی بات حضرت کی آگے بڑھاتا ہوں. یہ فیصلہ قادیانیوں کو سہولت کاری پہ مبنی ہے. آپ 42 سے آگے چلیں، جو آخری اس کی لائن ہے اس میں انہوں نے جو مدعی آئے ہیں پٹیشن لے کے ان کو انہوں نے مسترد کیا. اچھا مسترد جب کیا تو پہلا فیصلہ جو 6 فروری 2024 والا ہے وہ بحال ہے. وہ جو فیصلہ بحال ہے جج صاحب کا سپریم کورٹ کا جو ڈسپیوٹر تھا جس پہ پوری قوم باہر آئی، اس فیصلہ جو اب اس وقت بحال ہو چکا ہے اس کی روشنی میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی، مرزا قادیانی یا اس کے بیٹوں کی، اس کے مریدوں کی نہام نہاد
جتنی کتابیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، جو گستاخانہ ہیں، جو دل آزار ہیں، وہ چھاپ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ تو ہے 4 دیواریوں نے بات کی، وہ جو فیصلہ بحال رکھا ہے اس کی روشنی میں اگر کوئی قادیانی پورے پاکستان میں کسی بھی علاقے میں تحریف شدہ قرآن مجید یا گستاخانہ مواد پہ مبنی مرزا قادیانی کی کوئی کتاب، لٹریچر اگر وہ تقسیم کرتا ہے، آپ اس کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اس فیصلے کی روشنی میں کسی قادیانی کے خلاف پرچہ درج نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جج صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مبارک ثانی کے خلاف پرچہ دینے، اگر جس نے پرچہ دیا ہے، ڈی پی او نے، ڈی ایس پی نے، ایس ایچ او نے، اگر اس نے پاکستان کا آئین پڑھا ہوتا اور اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا، وہ کبھی بھی ایف آئی آر درج نہ کرتے. اب آپ جائیں گے پولیس اسٹیشن تو ایس ایچ او کہے گا جی میں نے تو ابھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں، میں نے تو آئین پڑھا ہی نہیں ہے سارا، تو جب میں پڑھوں گا تو 2 سال کے بعد اب تشریف لائیں. اور اگر وہ ڈرتے مارے کہ جی میں پرچہ دے دوں گا تو مجھے تو عدالت کی وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے، لہٰذا وہ پرچہ درج نہیں. عدلیہ نے تو ہاتھ باندھ دیے نا، ہمارے ہاتھ باندھ کے، ان کے ہاتھ باندھ کے قادیانیوں کو ایک انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اچھا جناب، اسلام آباد سے راؤ عبد الرحیم صاحب ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راؤ عبد الرحیم صاحب اس کیس کو سپریم کورٹ میں پلیڈ کر رہے تھے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے ان سے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. راؤ عبد الرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راؤ عبد الرحیم صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مبارک ثانی قادیانی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. یہ فرمائیے کہ اس فیصلے میں کیا آئینی اور قانونی سکم موجود ہے؟ جی، آپ کے سوال کے مطابق بالکل قانونی سکم باقی ہے، کیونکہ جو فیصلہ 6 فروری کو ہوا تھا وہ فیصلہ آج بھی انٹیکٹ رکھا گیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس فیصلے میں مزید وہ چیزیں جو انہوں نے نہیں مانگی وہ دی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ ناقابل عمل ہے اور آئین اور قانون کے متصادم ہے. راؤ صاحب یہ فرمائیں کہ 24 جولائی 2024 کے سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں پہلے سے طے شدہ آئینی اور قانونی سٹیٹس میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے سٹیٹس میں فرق ڈالا جائے. جہاں تک فرق ڈلا ہے یا نہیں، قانون چلتا ہے، ججمنٹ نہیں چلتی. ججمنٹ انٹرپریٹ کرتی ہے میکسیمم. تو وہ یہ فیصلہ کچھ سرکمسٹانسز، کچھ چیزیں صرف اس کیس کی حد تک ہے. باقی اگر کسی ادارے نے یا کسی بھی انٹرپریٹر نے یہ سمجھا کہ یہ پوری قادیانیت کے مطابق ہے تو ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسے ہونے دیا جا سکتا ہے. قانون اور آئین کے مطابق بڑے واضح احکامات ہیں قادیانیت کے لیے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. اور جہاں تک یہ وہ کوشش کریں گے اس فیصلے سے فائدہ اٹھایا جائے جتنا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے، تمام قانون، تمام آئین اس بات پر وضاحت رکھتا ہے کہ قادیانیوں کا سٹیٹس کیا ہے. وہ غیر مسلم ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک گروپ ہے. ان کو مسلمانوں کے شاعر جو ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی شاعر کو کسی بھی چیز میں جعل سازی کرنے کی کسی معاشرے میں اجازت نہیں ہے، اور قادیانیت جعل سازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اسلام کی جعل سازی کرتے ہیں، اس لیے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. راؤ عبد الرحیم صاحب، اب جب کہ سپریم کورٹ اس کیس کی ریویو پٹیشن کا بھی فیصلہ دے چکی ہے، تو کیا اس معاملے پر مزید عدالتی جنگ کا کوئی فورم باقی ہے؟ اگر ہاں تو اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، اگر نہیں تو آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی الحمدللہ، ہماری پوری ٹیم جو ہے، ہمارا شروع سے ایک موٹو ہے کہ ہم اس جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ قانون کی جنگ ہے. میں ایک قانون کا سپاہی ہوں، میں ایک ایسا سپاہی ہوں جو قانون کی تلواروں، قانون کے ہتھیاروں سے لڑتا ہوں. میرا فورم جو ہے وہ عدالتیں ہیں، قانون ہے، آئین ہے، میں ان پہ ہی بات کرتا ہوں. تو بالکل یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، میری سوچ ہی نہیں ہے، یہ میری ٹیم کی سوچ نہیں ہے کہ ہماری کوئی جنگ میں ہار ہو جائے گی یا جنگ ہم مایوس ہو کے جنگ چھوڑ دیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک راستہ روکیں گے 10 راستوں سے آؤں گا، 10 راستے روکیں گے 100 راستوں سے آئیں گے. تو بالکل اس میں وہ جگہ سے راستے نکلیں گے جہاں
راستے بند کرنے والوں کی سوچ نہیں ہے. ہم دوبارہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں ایک نیا میدان لگانے کے لیے لیگل، اور لیگل اسکیم سے کے ذریعے ہم دوبارہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کن پرنسپلز پہ جا رہے ہیں، وہ تھوڑی ہماری کہہ لیں کہ آپ حکمت عملی ہیں، ہم ابھی نہیں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم بتانا نہیں چاہ رہے، ہمیں ابھی اکابرین نے روکا ہوا ہے. تو اکابرین الگ ایک مشورہ کر رہے ہیں، ہماری لیگل ٹیم اکابرین کے تحت ایک الگ مشورہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر ایک فیصلہ کریں گے، اور ہم اس فیصلے کے مطابق ایک لیگل جو فائٹ چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیگل فائٹ اس دن ختم ہوگی جس دن قادیانیت اسلام کی جعلسازی ختم کرے گی. اس دن میں قادیانیت کے خلاف پھٹ جاؤں گا. جس دن قادیانیت تابع ہو جائے گی کہ اس کا اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اسلام کی توہین کرنے سے باز آ جائیں گے، وہ اپنا کوئی شاعر بتائیں، اپنا مذہب بتائیں، اپنی کتاب بتائیں، وہ اپنے نبی بتائیں، وہ چلاتے رہیں جو کچھ بھی چلتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے اس دن ہم آپ یہ کہیں کہ یہ جنگ جو ہے، یہ لیگل جو فائٹ ہے، یہ بند ہو جائے گی عدالتوں میں. ہم ابھی بھی کہتے ہیں پورے پاکستان کو، نظام پاکستان کو، اقتدار پاکستان کو، سپریم کورٹ کو ایون اسی ججمنٹ کے تحت آ جائیں، چلیں اسی، یہ ہمارے خلاف آئی ہے نا، اسی کے فیصلے میں آ جائیں. آپ کہتے ہیں نا رولز بننے چاہیے، بلائیں مرزا مسرور کو اگر آپ سے آتا ہے، پوچھیں اس سے کہ اس کا کیا مذہب ہے، پوچھیں اس سے کہ اس کے رولز کیا چاہیے اس کو. میں بطور اکثریت اور ملک کے ایک وفادار شہری ہونے کی وجہ سے میں ان کو وہ رائٹس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بڑی وضاحت کی بات ہے. آئین کے آرٹیکل، امتناع قادیانیت آرڈیننس، اس کے علاوہ وہ جو ہم سے رائٹ مانگنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو میرے قانون کے اندر جرم ہے، وہ جرم میں کرنے کے لیے کبھی ان کو اجازت نہیں دوں گا، کبھی ہم ان کے لیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر وہ یہ جرم کریں گے ہم ان پر ایف آئی آر کروائیں گے، وہ جرم کریں گے ہم قانون کو ایکٹیو کریں گے، وہ جرم کریں گے ہم عدالتوں میں ان کو گھسیٹیں گے، وہ جرم کریں گے ہم تمام ادارے قانون نافذ کرنے والے لوگوں کا جینا دوبر کر دیں گے عدالتوں کے اندر، ان کو بار بار بلائیں گے، ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ قادیانیت کے خلاف اپنے ایکشن قانون کے مطابق قانون کو امپلیمنٹ کریں. یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس، آئین کی دفعات پاکستان میں بغیر کسی تفریق کے نافذ ہوں گی، ہونی چاہیے، ہر صورت مستقبل میں ہوں گی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. بلائیں ان کو اگر کوئی بلانا چاہتا ہے، بٹھائیں ان کو اگر کوئی بٹھانا چاہتا ہے، اور اگر وہ نہیں بیٹھتے، اگر وہ نہیں آتے، تو پھر سازشی کون ہے، پاکستان میں فساد فی الارض کون چاہتا ہے، یہ تمام عوام کو پتہ ہے. صاحب عقل اور صاحب اقتدار کو بھی سمجھ لینا چاہیے. رؤف عبدالرحیم صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ضیاء صاحب یہ بتائیں کہ مبارک ثانی قادیانی کا جو کیس تھا، جس کی ریویو پٹیشن کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس کی سماعت کے دوران 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے 10 دینی ادارے نامور پاکستان کے، جس میں قرآن اکیڈمی لاہور بھی شامل تھی، ان سے ایک قانونی اور شرعی جو ہے وہ رہنمائی طلب کی تھی. آپ یہ بتائیں کہ اس فیصلہ، یہ جو فیصلہ ریویو پٹیشن کا آیا ہے ابھی، اس میں اس جو رہنمائی ان دینی اداروں کی طرف سے دی گئی، کوئی استفادہ کیا گیا ہے یا نہیں؟ وسیم صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ بالکل بھی استفادہ نہیں کیا گیا، اور یہ بڑی محنت کے ساتھ، ارک ریزی کے ساتھ یہ 10 دینی ادارے تھے، ان میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی شامل تھا، بلکہ ٹاپ کے اوپر انہی کا نام تھا. اور وہاں پر سپریم کورٹ کی ہیئرنگز کے دوران جو سابقہ رکن اسلامی نظریاتی کونسل ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، وہ پیش بھی ہوئے. انہوں نے پورا کیس سمجھانے کی بھی کوشش کی عدالت کو. اور اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی لاہور، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، دونوں کراچی کے ہیں، اور 2 اور ادارے، ایک ہے اپنا جامعہ سلفیہ فیصل آباد. یعنی کہ انہوں نے تو متفق علیہ فیصلہ دیا، انہوں نے متفق علیہ اپنا جو ایک یعنی موقف جو تھا مشترکہ متفق علیہ وہ پریزنٹ کیا تھا. اگرچہ ہم نے اپنا موقف بھی ترتیب دیا تھا، لیکن وہ بالکل اس کے قریب تھا. پھر ڈسکشن کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ وہی موقف جو مل کر بنایا گیا اس کے ساتھ اپنے دستخطوں کے ساتھ بھی اس کو جاری کر دیا جائے. اچھا، باقی ادارے جو تھے اس میں لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ اور اسی طرح جامعہ المنتظر اور بھیرا شریف، تو ان کے بھی تمام کے جو کمنٹس دیے وہ اسی پوائنٹ پہ تھے، اور سب اس نقطے پر متفق تھے کہ فیصلے کے اندر جو کہ 6 فروری 2024 کا، اس میں بے شمار سکم موجود ہیں، اور وہ سارے ہم پہلے یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. یہ کہ وہ یعنی کہ وہ جو جرم ہوا تھا، اس جرم کو
آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اور اس جرم کا جو معاملہ چل رہا تھا کورٹ کے اندر, سیشن کورٹ میں چل رہا, ہائی کورٹ کے اندر اس کو ضمانت جو تھی وہ بہرحال انہوں نے ریجیکٹ کی, تو سپریم کورٹ نے کیسے اس کو چھوڑ دیا, نمبر 1. نمبر 2, پریسیڈنس بنا دیا, اپرووڈ فار رپورٹنگ لکھا ہوا تھا اس فیصلے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ایک پریسیڈنس ہے. اب جب بھی کوئی کیس لے کے جائے گا تو یہ فیصلہ سامنے کھڑا ہوگا اس کے راستے میں کہ یہ تو کسی قسم کا جرم نہیں کیا اگر قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے کوئی, یا اس تحریف شدہ قرآن کو کسی جگہ پہ ڈسیمینیٹ کر رہا ہے, پھیلا رہا ہے. اچھا, پھر یہ بھی کہ جو قرآن پاک کی آیات کی غلط تعویل کی گئی تھی پہلے فیصلے میں, اس کے اوپر بھی بہرحال نقد کی گئی جو موقف تھا اس کے اندر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ اب اتنی سماعتوں کے بعد سپریم کورٹ میں, اور تمام ادارے جو تھے 10 اداروں کا آپ نے تذکرہ کیا, ان کی طرف سے وہاں پہ کورٹ میں بھی موقف پیش کیا گیا اپنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی یعنی دینی اہم شخصیات وہاں پہ حاضر ہوئی کورٹ میں, انہوں نے بھی آ کے اپنا موقف پیش کیا. مدعی کا اپنا موقف تھا, وہ سب کا تقریباً اس پہ کنسنسس تھا کہ اس فیصلے میں سکم موجود ہے, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اب ہوا یہ کہ اب فیصلے کو پڑھتے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے. ایک ظہیر الدین بنام سرکار کیس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. اس کو سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا, بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ظہیر الدین بنام سرکار کیس میں تو قادیانیوں کو دھوکے باز گروہ قرار دیا گیا اور ان کو ہرگز اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس نوعیت کی جعل سازی کریں کہ وہ مسلمان کے نام پر, ایک غیر مسلم ہے, وہ تحریف شدہ قرآن جو ہے چاہے وہ پبلک میں کرے چاہے وہ پرائیویٹ میں کرے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ظہیر الدین بنام کیس میں طے ہو چکا ہوا تھا. اس کو سپریم کورٹ نے اپنی جسٹیفیکیشن کے طور پہ پیش کیا. یہ ایک یوں کہہ لیں کہ علمی خیانت بھی ہے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں. پھر یہ کہ وہ معاملہ جو پہلے سے یعنی کہ اس 6 فروری کے فیصلے میں سکم موجود تھے, ان کو دور نہیں کیا گیا بلکہ ایک نیا پنڈوراس باکس کھول دیا گیا. وہ یہ کہ ان کو اجازت دے دی گئی, کھلی چھٹی دے دی گئی. تو میں تو یہی سمجھوں گا, اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہلے جو آپ کے یوں سمجھ لیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے تقریباً 47 یا 48 نکات ہیں پورے. ان میں جو شروع کے 20-25 نکات ہیں ان میں تو بس سیاہی ضائع کی گئی ہے, ایسے حوالے دیے گئے ہیں جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی یہ تو سب جانتے ہیں کہ, اور یہ اس کوسچن آف بیفور دا کورٹ تھا ہی نہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں یا نہیں, سب جانتے ہیں. اور یہ پہلے سے یہ معاملہ انڈر کنسیڈریشن آنا ہی نہیں تھا. جی بالکل صحیح. انڈر کنسیڈریشن تو وہ پوائنٹس تھے جن کے اوپر یہ کیس پہلے چل رہا تھا, جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. تو پوری قوم نے یک زبان یہ کہا کہ فیصلہ غلط آیا, جس کے خلاف ریویو پٹیشن آئی. نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کو جو اس میں سکم تھے ان کو درست نہیں کیا گیا, بلکہ آگے بڑھ کے مزید اجازت دے دی گئی. تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ جو ارک ریزی کی گئی اور جو محنت کی گئی 10 اداروں کی طرف سے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی سپریم کورٹ نے. اس میں تھوڑا سا میں اضافہ حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں, بددیانتی کی حد یہ ہے کہ اس پہلے فیصلے میں قادیانیوں کو جو کہا گیا, آئین کا آرٹیکل 20 بیان کیا گیا کہ بھی ان کو تو اجازت ہے, یہ جو مرضی کریں, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. آئین کا آرٹیکل جو ہے 20 وہ آدھا بیان کیا گیا جان بوجھ کر. ہمارے جو دینی ادارے اور پٹیشنر اور مدعی کے وکیل جب انہوں نے وہاں پہ قانون بیان کرنے کی کوشش کی تو جناب عدالت, معزز عدالت نے ان سے کہا کہ ہمیں قانون نہ پڑھائیں, ہم آپ سے زیادہ قانون جانتے ہیں. یعنی انہیں کیس پراپر پلیڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. وہ قانون آپ ان کو یہ روک رہے ہیں, تو آپ نے آئین کا آرٹیکل 20 آدھا کیوں بیان کیا؟ وہ تو آپ نے خیانت کی ان کو. اگر آپ پورا بیان کر دیتے تو وہ تو راستہ بند ہوتا قادیانیوں کا. انہوں نے آدھا بیان کیا. اچھا, اس کے بعد 10 اداروں کو آپ نے کہا بھی ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں, یہ چونکہ ایک دینی اور شرعی کیس ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ پورے پاکستان سے جو جید قسم کے ادارے ہیں 10, ان کی رائے لے لیتے ہیں. آپ نے ان کا بھی وقت ضائع کیا. ان 10 اداروں نے دن رات ایک کر کے آپ کی معاونت کی, آپ کی رہنمائی کی,
اور آپ نے ان کو ایک رتی ٹکے کی آپ نے ان کی عزت اور وقت نہیں کی, آپ نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ان کو پھینک دیا. آپ نے اس کو انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحبان, آپ کا جو پہلا فیصلہ ہے یہ اس کا پیرا نمبر 6 سے لے کے 10 تک متنازع, اس کو حذف کریں. انہوں نے ایک پوائنٹ بھی حذف نہیں کیا. پھر آپ نے رائے کیوں مانگی؟ اگر آپ سارا کچھ آپ ہیں تو ان کا بھی وقت آپ نے ضائع کیا. اس کے بعد معزز عدالت جو ہے اس کو چاہیے تھا, جو سب سے بڑا بلنڈر ہوا, سب سے بڑی زیادتی انہوں نے کی, بہت بڑی زیادتی یہ کی عدالت نے کہ ایک آیا قادیانی کا وکیل, ادھر سے 10 اداروں کی رائے, 30 کے قریب مختلف حضرات پٹیشنرز آئے مختلف اداروں کے پرائیویٹلی, انہوں نے آ کے رائے دی, انہوں نے دلائل دینے تھے. اس کے بعد مدعی کا وکیل ہے, انہوں نے 30 کے 30 لوگوں سے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں سننا, یہ کبھی بھی نہیں ہوا, آپ نے ان کو سنا ہی نہیں. ٹھیک, اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے مدعی کے وکیل کو بھی نہیں سنا, یار یہ زیادتی ہے. آپ نے قادیانی کے وکیل کو سن لیا, اگر مدعی کا جو وکیل ہے اس کو آپ نے نہیں سنا, ٹھیک, اس نے کہا جی مجھے نہیں نہ سن رہے, انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر دے دیں. اس نے کیا کیا, اس نے 15-20 صفحات پہ آئینی, قانونی اور شرعی جو اپنے آرگومنٹس تھے وہ عدالت میں پیش کر دیے. وسیم صاحب, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ججمنٹ میں, کبھی زندگی میں, یہ پہلی ججمنٹ ہے. آپ نے دوسرے فریق کی ایک دلیل بھی اس میں شامل نہیں کی. آپ نے مرزائیوں کے دلائل شامل کر لیے تو مسلمانوں کے دلائل کدھر گئے؟ آپ نے وہ بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے. یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے. متین خالد صاحب, ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ, یہ ہے کہ مبارک ثانی کا جو کیس تھا وہ تو آیا تھا ضمانت لینے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک غیر قانونی کام انہوں نے کیا تھا. گورنمنٹ آف پنجاب کی اجازت کے بغیر انہوں نے ایک پابندی لگائی ہوئی تھی ایک کتاب شائع کرنے پہ, وہ آپ نے شائع کر دی. اس کی نتیجے میں آپ کی گرفتاری ہوئی, گرفتاری کی بیل کے لیے وہ حاضر ہوا تھا. بالکل ٹھیک, آپ نے اس کیس کا ایک تفصیلی متنازع فیصلہ دے دیا. جی جی, اس وقت اس فیصلے پہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور دینی طبقات نے اس کو ریجیکٹ کیا. بالکل ٹھیک, آپ نے اس کو ریویو کیا, ریویو کی ایک اپلیکیشن آپ کے پاس گئی, اور آپ نے یہ کہا کہ ہم 10 دینی اداروں کو انوالو کر رہے ہیں, ان کی رائے لے رہے ہیں, ان سے استفادہ کریں گے. الٹیمیٹلی ایک فیصلہ فائنل آپ کی طرف سے ریویو پٹیشن کا آیا تو وہ وہی فیصلہ تھا جو پہلے تھا, بلکہ مزید آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا. تو یہ کیا کیس ہے, یہ مطلب یہ کیا فیصلہ ہے؟ حضرت, بعض آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ, معذرت کے ساتھ ہمارے معزز علماء کرام اور اندر کے جو وکلاء حضرات وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب نے خود نہیں لکھا, کیونکہ اس میں جو فقہی, جو شرعی, جو عبارات عربی والی جو استعمال کی ہیں وہ تو ان یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا حضرت. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ قادیانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں پہ ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے. حالانکہ اس کیس نے ثابت کیا ہے کہ قادیانی پاکستانی عوام کی مرضی اور رائے کے برعکس قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں, اس کو چھاپنا چاہتے ہیں, اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس طرح کی اگر وہ اشاعت کرتے ہیں قرآن پاک کی متنازع, جس میں ان کی تحریف کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی, اور اپنے انداز میں اس کا مطلب نکالتے ہیں اور اسی کی تبلیغ بھی کرتے ہیں, تو اس صورتحال میں کیا مسلمان جو ہیں وہ مظلوم اور قادیانی ظالم نہیں ہے؟ یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ حضرت یہ دیکھیں, یہی چیز ہے کہ وہ پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں یورپی ممالک کے سفیروں کو, وہاں کے وزرائے اعظم کو, یہ امنسٹی انٹرنیشنل کو, اقوام متحدہ کو, امریکن کانگریس میں جو حقوق انسانی کا سیل, وہ پریزیڈنٹ کو امریکہ کو, وہ یہ خط لکھتے ہیں. وہ خطوط آتے ہیں جی ادھر, وہ خطوط ادھر آتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ, وہاں وزارت خارجہ, ان اداروں کی طرف سے خطوط آتے ہیں, ان کی جواب طلبی کر لیتے ہیں, جواب طلبی کرتے ہیں کہ جی وہ مر گئے, وہ ان کو حقوق حاصل نہیں. حضرت, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام قادیانیوں کو, قادیانی نوازوں کو اور ان حضرات کو جو قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک ان سے کویسچن کرتا ہوں. اگر وہ میرے سوال کا جواب دے دیں تو میں غریب آدمی ہوں, مجھے جتنا کہیں گے میں اپنی حیثیت کے مطابق خوش ہو جاؤں گا کہ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا, میں ان کو کوئی نہ کوئی نقد انعام ضرور دوں گا. ٹھیک, سوال میرا یہ ہے
کہ مجھے صرف ایک حق بتا دیں، ایک حق بتا دیں، قادیانی حضرات صرف ایک حق بتا دیں جو پاکستان میں ایک عام مسلمان کو حاصل ہے اور ان کو حاصل نہیں، اور ان کو حاصل نہیں ہے، بس ایک بتا دیں، بہت بڑی کوئی بات ہے۔ ایک حق بتا دیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 20, 22, 25, 26 جو ان کو باقی لوگوں کو دیتا ہے، جو ان کو حاصل نہیں۔ حضرت ہر قسم کا حق ان کو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو نام بتاؤں حضرت، مجھے منع کیا گیا ہے، یقین مانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کلیدی کس کس عہدے پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کا کتنی پراپرٹیوں کا کتنی ٹیکسٹائل مل رہے ہیں، شوگر مل رہے ہیں، گھی کی مل رہے ہیں حضرت، ان کے آئی ٹی ادارے، تعلیمی ادارے، سٹاک ایکسچینج میں ان کی کیا ہے، جو پوش ایریاز ہیں حضرت، بحریہ ٹاؤن، ویلنشیا، یا ان کے یہ ڈیفینس میں ڈی ایچ اے، حضرت ان کی کیا پلازے، کتنی پراپرٹیز ہیں حضرت، ہر چیز ان کی مطلب ہے۔ اب یہ ایک حق مانگ رہے ہیں، اونلی ون، وہ پوری امت ان کو نہیں دے گی اور نہیں دینا چاہتی اور نہیں دیں گی، اس پہ وہ اصرار کر رہے ہیں۔ وہ ایک حق یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے، اور کوئی نہیں۔ اور دیکھیں دیکھو اللہ کے بندو کہ ہمارے حقوق کدھر گئے۔ ایک بندہ کہتا ہے مرزا قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جج صاحب نے اسی ججمنٹ میں کیا لکھا، اور کہا کوئی بات نہیں، برداشت کریں، ٹالریٹ کریں، کیونکہ آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ تو برداشت کرتے تھے۔ آپ ہمیں یہ مثالیں دے کے آپ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا، آپ باقی تو ہمیں برداشت بتا رہے ہیں، لوگوں کو یہ بھی بتائیے نا کہ خانہ کعبہ کا پردہ کس نے پکڑا ہوا تھا، گستاخ رسول نے، ابن حطل نے، تو کیا ہوا حضرت، کیا ہوا، اس کو وہاں سے لے کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا کی سب سے مقدس چار دیواری تو خانہ کعبہ ہے، تو اندر اس کو قتل کیا۔ اب یہ بھی لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی آڑ میں آپ قادیانیوں کو توہین رسالت کا لائسنس دینا چاہتے ہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ رضا الحق صاحب، ابھی اس فیصلے کے بعد جو ہے حکومتی زعماء اور بات ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس بات کا چرچا ہے کہ جناب جو اس 3 رکنی بینچ تھا اور خاص طور پہ اس کی اہم ترین شخصیت چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے ان کو بہت دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو بہت زیادہ جو ہے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے اس فیصلے کو لے کے۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ اس فیصلے کے بعد اس طرح کا رویہ جو رکھا جا رہا ہے، اس طرح کی جو باتیں آ رہی ہیں، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ وسیم صاحب دیکھیے، ایک تو قادیانیوں کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، ان کو جو ایک حق آئین پاکستان میں دیا گیا ہے اس کو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ ہے کہ اپنا مذہب ڈکلیئر کریں، جی، اپنا مذہب ڈکلیئر کریں اور پھر اس کے مطابق بات آگے چلے گی۔ وہ جعل سازی کے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم تو کریں نا۔ بنیادی جو فساد کی جڑ ہے وہ یہی ہے، جس طرح کے محترم نے ذکر کیا۔ جو فیصلہ آیا اس کے اوپر رد عمل یقیناً آنا تھا۔ کوئی بھی جو کلمہ گو مسلمان، یعنی کہ وہ اتنا پریکٹسنگ نہ بھی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا اگر عمل نہیں بھی ہے، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان اس چیز کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسا لائسنس دے دیا جائے کہ لوگ توہین رسالت کریں، توہین قرآن کریں، ایسی ایک اجازت کھل کے مل جائے، اور اس کی آڑ میں بہت کچھ پھر ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، جو ایک ہمارے گورنر صاحب تھے، انہوں نے ایک معاملے کے اندر اس طرح کیا، اور ایک وہ جو آسیہ ملون، اس کے حوالے سے توہین رسالت کے جو قانون ہے اس کے خلاف ایسی نازیبا زبان استعمال کی، تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے صاف الفاظ میں کہا تھا 295C جو ہے کالا قانون ہے، بلیک لا کا، یعنی کالا قانون قرار دیا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ہماری جو فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی، اس میں بھی ہمارے اراکین اسمبلی نے بہت ایمان افروز تقاریر کی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر سب آن دا سیم پیج ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، اور ان میں یقیناً اعلیٰ عدلیہ بھی شامل ہے، ان کو فیصلے دیتے ہوئے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انتشار کا باعث کیا ہے۔ انتشار کا باعث تو وہ فیصلہ ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے انتشار کی طرف ابھارے، اور لوگ تو پھر انتشار کی طرف ابھریں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 400 سے زیادہ توہین رسالت، بلاسفمی کے مقدمے اس وقت موجود ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے ان کی، ایپلیٹ فورم پہ، آل اوور پاکستان، مختلف فورمز کے اوپر۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا،
مراد یہ ہے کہ ایک جرم ہے، اس کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے، آئین میں بھی درج ہے، قانون میں بھی درج ہے، لیکن بہرحال اس کی ڈیلے کی جاتی ہے۔ اس فیصلے میں نا جو ابھی آیا ہے 24 جولائی کا، ایک اور جو آپ کو امپریشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2019 میں وقوع ہوا، 2022 میں FIR کٹی، تو یہ جو ڈیلے ہے یہ ایک یوں کہہ لیں کہ الزام کے طور پہ ڈالا گیا ہے کہ یہ تو جو پروسیکیوشن یعنی کہ جو کیس کرنے والا ہے یہ اس کا قصور ہے کہ 3 سال ڈیلے ہوا۔ وقوع 2019 میں ہوا، FIR 2022 میں کٹ رہی ہے، تو اس کو بحیثیت دلیل استعمال کیا گیا ہے اس فیصلے میں کہ یہ تو قصور اصل میں ان کا ہے جنہوں نے کیس کیا تھا، کہ وہ ایسا کیس کر رہے ہیں جس کی FIR بھی نہیں کٹی جاتی۔ یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے۔ اپلیکیشن اسی وقت ڈال دی گئی تھی، یہ تو ہمارا طریقہ کار ایسا بن گیا ہوا ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک JIT بیٹھے گی، ایک SIT بیٹھے گی، اس کے آگے جائے گا قرآن بورڈ پہ جائے گا، قرآن بورڈ سے ہو کر الٹیمیٹلی جب وہ ڈیسیژن یعنی FIR سے پہلے اتنا زیادہ ہوم ورک ہے کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو، تو یہ بھی ایک علمی خیانت ہے ایک طرح کی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، سپریم کورٹ میں 26 جولائی کو یہ فیصلہ آنے کے 2 دن بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی جس میں کہا گیا کہ ہم نے تو فیصلہ بالکل ٹھیک دیا ہے، اور جو انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں تھریٹننگ لینگویج استعمال کی گئی، اس کو ہم دیکھ لیں گے، یوں کہنے کا مطلب تھا۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ وہ معاملات ہے، اگر اس میں قانون اور آئین جو اسپرٹ آف دا لا ہے، اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مطابق چلی ہوتی اور صحیح عدل کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہوا ہوتا تو یہ انتشار اور افتراق نہیں پیدا ہوگا۔ پھر الدین خالد صاحب، 7 سپتمبر 1974 کو قادیانیوں کو ہماری پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا تھا۔ اگلے ماہ یعنی 24 سپتمبر 2024 کو اس فیصلے کو 50 سال ہو جائیں گے، یعنی نصف صدی جو ہے وہ گزر جائے گی۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ پوری طرح پھل پھول رہے ہیں پاکستان میں۔ ابھی آپ مثالیں بھی دے رہے تھے، ہر فیلڈ آف لائف میں جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ رد قادیانیت کی بے کنی کے لیے ہمارے علماء کرام کو، دینی جماعتوں کو، ہمارے وکلاء حضرات کو اور خاص طور پہ عوام الناس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ حضرت اس میں سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ ہم نے 1953 میں ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور اس میں مارکۃ الآراء، قربانیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، گو ہم وہ مطالبات پورے نہیں کروا سکے۔ اس کے بعد حضرت 1974 میں پوری امت اکٹھی ہوئی، پھر ہم وہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ 1984 میں پوری امت اکٹھی ہوئی، اس میں حضرت وہ ہمیں کامیابی ہوئی، یہ قانون آیا 298(b)(c). اس کے بعد 295(c) جو توہین رسالت والا قانون ہے، اس میں بھی پوری امت اکٹھی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اور آج تک اکٹھی، آج تک جی۔ حضرت بات یہ ہے کہ آج میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب، تنظیم اسلامی کے ہمارے امیر صاحب محترم، یہ سب حضرات جو ہے دینی جماعتوں کے، نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے، اور دیگر حضرات جو ہیں، یہ سارے حضرات اکٹھے ہوں، اس کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھ کر کہ بھئی یہ ایک رکھنا ایک آ گیا بہت بڑا ختم نبوت پہ، اس پہ حضرت ایک آل پارٹیز بنا کے اور یہ حکومت پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ اگر تو گنجائش ہے سپریم کورٹ میں مزید اس کے آگے کوئی ریویو کی، سوموٹو ایکشن کی، وہ کر لیں حکومت کی طرف سے۔ ادروائز حضرت اگر یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان کی پارلیمنٹ، اگر وہ سیٹیں ہیں الیکشن کمیشن والی جو مخصوص سیٹیں ہیں، اس کے لیے اگر یہ بل لا سکتے ہیں اس کو کہ جی یہ تو ہم نے بل لے کے آئے تو ہم اس کو غیر مؤثر کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، تو حضرت اس کا زیادہ حقدار جو ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا مسئلہ وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اسی لیے اب چاہیے کہ کل بھی جیسے بھائی نے فرمایا کہ قومی اسمبلی میں بہت اچھا ہوا، لیکن اس پہ حضرت عملی کام ہونا چاہیے، علماء کرام کو، دینی قیادت کو، سیاستدانوں کو، وکلاء کو، کاروباری حضرات کو اکٹھے ہو کے لاہ عمل سوچنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں دوبارہ جائیں، یا ایک چھوٹا سا بل پیش ہو جائے کہ کسی بھی شخص کو، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کسی کو بھی
آؤٹ ڈور اور ان ڈور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بات ختم. رضا الحق صاحب آپ بھی یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے متین خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے اس ایک نکاتی ایجنڈے پہ، اور سر جماعتوں کو مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک مطالبہ کرنا چاہیے اور پوری جدوجہد کرنی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے وہی بات جو ابھی متین خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر تو سب لوگ جو ہیں وہ بل بھی لے آتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس نقطے پہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ نفاذ اسلام کے حوالے سے ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ابھی ایک فیصلہ آ گیا ہے، یہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فائنل فیصلہ آ گیا، اس کے آگے لیگل انداز میں وے فارورڈ کیا ہے؟ وسیم صاحب یہ انتہائی اہم بات ہے. تنظیم اسلامی بالکل یعنی کہ اپنی تاریخ کے دوران تنظیم اسلامی کا موقف یہی رہا ہے کہ جو متفق علیہ منکرات ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہو کر ایک پرامن احتجاجی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو نظام اس وقت موجود ہے نا، وہ نظام اب الیکشن پالیٹکس لے لیں یا کوئی اور طریقہ لے لیں، اس سے چل تو سکتا ہے، بدل نہیں سکتا. یہ جو اس وقت معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت نظام وہ موجود نہیں ہے جو ظلم کرنے والا ہے، جو عدل کے خلاف کھڑا ہوا، اس کے راستے میں کھڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ روک سکے. ٹھیک ہے، ہم پھر اب مجبوراً کیا کرتے ہیں کہ یا دل میں برا جانتے ہیں یا پھر زبان سے زیادہ ادا کر سکتے ہیں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے. جو خلافت عثمانیہ کا آخری دور تھا، اگرچہ بالکل گئی گزری تھی اس وقت، اور یہ آپ یوں کہہ لیں کہ 20ویں صدی کا آغاز یا 19ویں صدی کے اختتام پر ہوگا. فرانس میں یہ اعلان کیا گیا ہم ایک سٹیج شو ایسا یعنی کہ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی. تو خلافت عثمانیہ خلیفہ جو اس وقت موجود تھا، اس نے یہ وہاں سے ان کو وارننگ دی کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے بیٹھ کے اعلان جہاد کروں گا تمہارے خلاف، اور پھر تم دیکھنا مسلمان کیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور تمہاری اینٹ سے اینٹ پہ جا جاتے ہیں. انہوں نے فرانس سے اس کو موو کیا انگلینڈ میں کہ اچھا کچھ عرصے کے بعد یہ اب سٹیج شو جو ہے یہ انگلینڈ میں ہوگا. جب وہ خبر پہنچی تو دوبارہ یہی اعلان خلیفہ وقت نے کیا، اگرچہ وہ گری پڑی بالکل اپنے کمزور سی ناتوان سی خلافت تھی. اور پہلی جنگ عظیم کا ایک بہت بڑا مقصد تھا ہی یہ کہ خلافت ختم کر دی جائے. تو اب بھی ہمارے لیے دوبارہ ریوائیول کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہم متفق علیہ منکرات ہیں، اور ہماری تاریخ گواہ ہے، ابھی محترم نے اس کا ذکر کیا، 53 کی لے لیں، 74 کی لے لیں، 84 کی مثالیں لے لیں، جب تحریک کا راستہ اور پورا امن منظم تحریک کا راستہ اختیار کیا گیا تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے سکوپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ 295C کا ہے، اس کے علاوہ ختم نبوت کا ہے، قادیانیوں کا ہے، اور ان کے علاوہ نظام کو پورا بدلنے کا ہے کہ اسلامائز کیا جائے آپ کے سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو، معاشرتی نظام کو. اس کے لیے اکٹھے ہو کے تحریک برپا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات پھر خود بخود حل ہوں گے انشاءاللہ. جناب رضا الحق صاحب، جناب متین خالد صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.